اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صلوات پڑھیں سارے مل کے نعرہ تکبیر تعداد کافی ہے یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے یہ نعرہ ہماری پہچان ہے یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان ہماری نیتوں کی پہچان ہماری حیثیتوں کی پہچان ہماری ذہنیتوں کی پہچان ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان مل کے نعرہ حیدری بار دیگر حیدری برائے تاجیل ظہور یوسف سیدہ مل کے بلندر صلوات تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے شب و روز کی گردشوں میں ہماری سانسوں کو کعبہ عشق حسین کے طواف کے قابل بنایا ہے خدا کا شکر ہے کہ جسے ہم مانتے ہیں اس کا ذکر چوک میں پٹنے چوک میں کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہر علاقے میں جا کے بارگاہوں میں جتنی بھی مجلسیں کرو ایک مجلس حسین کے نام کی چوک میں ضرور کیا کرو اور پڑھنے والے سے کہا کرو حسین بھی پڑھو حسین کا بابا بھی پڑھو حسین کی ماں بھی پڑھو حسین کا دادا بھی پڑھو حسین کی دادی بھی پڑھو کیونکہ بڑا شوق ہے نا لوگوں کو بل 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 کے سہارے کسی شرابی کبابی کو صحابہ کی لسٹ میں لانے کا اگر بھائی صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں صحابہ کا احترام تمہاری چالاکیوں کو ہم جانتے ہیں کیونکہ تمہارے ساتھ واسطہ ہمارا جنگ صفین سے ہے علی مولا تم نے وہاں بھی قرآن پیش کیا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ
توجہ علی سے ہٹ جائے. یہاں بھی صحابہ کا نام لے کے تو یزید کو لانا چاہتا ہے. یاد رکھ میں چوک میں حسین بھی پڑھ رہا ہوں, حسین کا بابا بھی پڑھ رہا ہوں, حسین کی ماں بھی پڑھ رہا ہوں. تیرے اندر اگر اتنی جرت ہے میں تجھے چوک کی زحمت نہیں دیتا. غیرت ہے میرے کان میں ذرا یزید کی ماں کا کردار تو بتا دے. لبیک یا حسین. یزید کل بھی لعنت کرتا تھا, یزید پہ آج بھی لعنت کرتا ہے, یزید پہ ہمیشہ لعنت کرتا رہے گا. یہ بل پیش کرنے والے خدا کی قسم سنی نہیں ہے. سنی ہوتے تو 2 ہفتے پہلے سنی عالم پہ FIR نہ کاٹی جاتی. بیٹھو یا چلے گئے ہو. ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. یہ جو آج یزید کے وکیل بنے پھرے ہیں ان کو کوئی جا کے بتا دے کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا, نہلانے والا نجس ہو جاتا. توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے یاد ہے گزشتہ برس میں نے اسی ممبر میں 4 قصے پڑھے تھے. میرا دل ہے میں پھر پڑھوں. ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں. ذرا کھل کے سامنے آ, ہمت مزید رکھ. میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام, بیٹے کا نام برملا, تو بھی یزید رکھ. میں مر جاؤں گا میری گفتگو زندہ رہے گی. ہم اس بل کو کل بھی مسترد کرتے تھے, آج بھی مسترد کرتے ہیں, ہم کرتے رہیں گے. کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ کی توہین کرتا ہو. توہین صحابہ کرنے والے کو عمر کیا ٹھیک ہے, پر تم وضاحت تو کرو کہ صحابی ہے کون. تم یہ وضاحت کرو کہ توہین کیا ہے. علماء اہل سنت نے جو صحابی کی تعریف کی وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو نبی کے دور میں مسلمان ہو اور اس کا خاتمہ بھی بالخیر ہو. یہ ہے صحابی کی تعریف. خاتمہ اس کا بالخیر ہے جس پہ آخری وقت اللہ راضی ہے, اللہ اس پہ راضی ہے. جس پہ رسول راضی ہے, رسول اس پہ راضی ہے. جس پہ بطول راضی علی مولا. ایسے صحابہ پہ ہماری جانیں قربان, جن پہ نبی راضی, ہمارے والدین قربان, ہمارے بچے قربان. مگر تو نے مبہم الفاظ کا سہارا لے کے کسی اور کو ایڈ کرنے کی کوشش کی. پہلے یہ بتاؤ کہ صحابی کون, دوسرا یہ بتاؤ کہ توہین کیا ہے. ہم تو گالیاں ہم نہیں دیتے, سبحان اللہ سبحان اللہ. گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. میں نے تشیع قرآن سے پڑھی ہے, 14 کے فرمان سے پڑھی ہے. گالی دینا ہمارا شیوا نہیں, نہ ہمارے بڑوں کا ہے. توہین کا اگر یہ مطلب ہے کہ حقیقت بیان نہ کی جائے, یہ میرا دل تو یہ ہمارے قدم. حقیقت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. اگر حقیقت بیان کرنا توہین ہو گئی پھر تمہاری صحیح صحیح بھی غلط ہو جائے گی. توجہ ہے یا نہیں؟ زندہ باد یزیدیت, مردہ باد یزیدیت, مردہ باد. نعرہ حیدری. کل کو پھر تمہارے بچے کہیں گے کہ قرآن سے سورہ منافقون نکالو, قرآن سے سورہ تحریم اور سورہ احزاب نکالو. کیا کہو گے پھر امام شافعی کو, کیا کہو گے امام نسائی کو, کیا کہو گے امام احمد بن حنبل کو. اگر دل ہو تو میں ان تینوں اماموں کی زبان سے علی پڑھوں. امام
بن حنبل کا بیٹا ہے عبداللہ، کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، جا کر دیکھ لینا۔ امام احمد بن حنبل کا بیٹا عبداللہ، اس نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہا بابا مجھے ذرا صحابہ کی فہرست تو بتائیے، ترتیب میں پہلے نمبر پہ کون، نچلے نمبر پہ کون کون؟ تو امام احمد بن حنبل نے 3 نام لے لیے اور 3 نام لینے کے بعد چپ ہو گئے، علی کا نام نہ لیا۔ بیٹے نے کہا بابا علی چوتھے نمبر پہ بھی نہیں؟ باپ نے کہا بیٹا تو نے صحابہ کا پوچھا ہے، علی صحابی نہیں، علی آل محمد میں سے ہے۔ اٹھاؤ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کتاب میں مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، بی بی ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری جان قربان، حرم پیغمبر پر، بی بی نے ایک مرتبہ ایک شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو نبی پہ سب کرتا ہے، نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ اس نے کہا اعوذ باللہ، کتاب کے جملے، میں نبی پہ گالیاں؟ نہیں۔ بیوی نے فرمایا میں نے نبی سے سنا ہے من سب علی فقط سبنی، جو علی پہ سب کرتا ہے وہ مجھ پہ سب کرتا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں علی کو کچھ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تم کم از کم صحابی رسول تو مانتے ہو نا، اور پھر میں تم نے لکھا صحابہ کی توہین کرنے والے کو عمر قید، اور بی بی ام سلمہ نے کہا جو علی پہ توہین، علی پہ سب کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں وہ محمد پہ سب کرتا ہے۔ اٹھاؤ خلافت و ملوکیت، مولانا مودودی سے پوچھو منبر پہ بیٹھ کے کون علی پہ سب کرتا تھا؟ اور نبی کی توہین کرنے والا کبھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی توہین کرنے والا، میں پھر کہہ رہا ہوں صحابہ میں ہماری جان قربان، مگر جو میرے نبی کی توہین کرتے رہے ہو انہیں کوئی غیرت مند مسلمان صحابی نہیں کہہ سکتا۔ ایک اور حوالہ پڑھ دوں، امام شافعی دیوان شافعی میں لکھا ہوا ہے، اور یہ 4 مصرے امام شافعی کے نجف اشرف جاؤ میرے مولا کی زری پہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے سچے ہوں گے جنہیں علی نے دیوار پہ لکھوا دیا۔ امام شافعی کا جملہ اہل سنت امام کا جملہ، اور عقیدہ پڑھنے لگا۔ انہوں نے فرمایا مجھ سے پوچھو کہ علی کیا ہے؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا الامام الانس والجنہ۔ جنہ جنہ جنہ، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، جو میدانوں میں سپاہی اپنے پر سپر ڈالتے تھے، ڈھال، تاکہ دشمن کی طرف سے کوئی وار ہو تو بدن بچ جائے، اسے کہتے ہیں جنہ۔ امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ، بروز معاشر اگر اللہ نہ کرے فرشتے مجھے جہنم میں لے جائیں، میرے پاس نماز اس قابل نہیں کہ جہنم سے بچ جاؤں، روزے اس قابل نہیں کہ جہنم سے بچ جاؤں، اگر میرے اور جہنم کے درمیان کوئی ڈھال ہے تو محبت علی ہے۔ قسیم النار والجنہ، میرا علی وہ ہے جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ میرے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا یابنا رسول اللہ، یہ آپ کے نانا نے فرمایا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، جبکہ خالق محشر خالق جنت تو اللہ ہے، تو علی جنت و جہنم کیسے تقسیم کریں گے؟ میرے مولا اس کے ظرف کو جانتے تھے، فرمایا یہ مانتا ہے یا نہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے؟ کہتا مانتا ہوں۔ یہ مانتا ہے یا نہیں کہ علی کی دشمنی منافقت ہے؟ کہتا مانتا ہوں۔ فرمایا مومن جنت میں جائیں گے، منافق جہنم میں جائیں گے۔ ابھی یہ جملہ سنا چلا گیا، ساتھ کھڑا تھا 8ویں امام کا صحابی خواجہ ابا سلط، یہ قریب آیا اور قریب آگے کہنے لگا مولا کمال کر دیا، کیا جواب دیا؟ اس کے پاس دوسرا جواب نہیں۔ امام نے فرمایا خواجہ وہ جواب اس کے لیے تھا، تیرے لیے اور ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا 1 سوال 2 جواب کیوں؟ فرمایا کیونکہ ظرف 2 تھے۔
وہ اس قابل نہ تھا کہ اس کو حقیقت بیان کر سکوں. تیرا ظرف مجھے اس قابل ملا ہے. اب میں تجھے بتاتا ہوں علی میرا جنت و جہنم کو کیسے تقسیم کرے گا. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا پھر اگر میرے ظرف کو اتنا سمجھا ہے تو بتائیے. تب 8ویں امام نے فرمایا سنو محشر کا میدان سجایا جائے گا, درمیان میں علی حیدر کرار ہوں گے, یہاں جنت یہاں جہنم, سامنے انسانوں کا مجمع ہوگا. علی ایک ایک کو چن چن کے جنت میں ڈال ڈال کے کہیں گے یہ تو لے لے کیونکہ یہ میرا ہے. جہنم میں ڈال کے کہیں گے یہ تو لے لے مجھے بھوکتا رہا تھا. بھائی آپ کے بزرگان کا یہ کہنا ہے کہ علی اور اولاد علی کے برابر کوئی نہیں. پھر کہہ رہا ہوں صحابہ کی ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مقدسات, ایک ہوتے ہیں محترمات. ہمارے اور مقدسات ہیں بھائیوں کے اور یہ سب کے ہاں واضح ہے. اچھا اب ہمارے بزرگوں نے تو کہا کہ بھائی جو کسی کے مقدسات ہیں آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ توہین کریں. ہم آپ کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں, آپ کے مقدسات ہمارے لیے محترمات ہیں. مصیبت یہ بن رہی ہے کہ کچھ ناجائز لوگ جو محترم بھی نہیں تھا اسے مقدس بنا رہے ہیں. مقدس تو دور کی بات, تمہارے ہاں یزید تو محترم بھی نہیں ہے, تم اسے مقدس بنا رہے ہو. میں سنی بھائیوں سے کہوں گا خبردار ان کی باتوں میں نہ آنا, یہ بڑے چالاک ہیں, یہ نہ جانے کس کس کو چھپانا چاہتے ہیں. یہ عقیدہ جبر کا قائل ہے ایک فرقہ ہمارے مسلمانوں میں, جن کا یہ کہنا ہے کہ انسان جو کرتا ہے مجبور ہے, اللہ کرواتا ہے. مثلا میں یوں بیٹھا ہوں تو یہ بھی میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا, یہ ہاتھ اللہ نے رکھوایا ہوا, اللہ نہ چاہے تو میں نہیں رکھ سکتا. میں ان سے کہتا ہوں اگر ہر کام اللہ کرواتا ہے تو بروز معاشر اللہ تمہیں جہنم میں تو نہیں بھیج سکتا. تو کہہ دے گا میں نے شراب پی لی تھی, تو نہ پلاتا میں نہ پیتا. اللہ تو قرآن نے فرماتا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو راستہ دکھا دیا, چاہے شاکر بنو چاہے کافر بنو. یہ بندے کا اختیار ہے, بندے نے کس پہ چلنا ہے. بندہ اپنے کاموں میں مختار ہے, مجبور نہیں ہے. مجبور ہو تو اللہ کا عدل نہیں رہتا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے جوانوں؟ یہ میں سوچتا رہا کہ یہ کیوں اتنا انہوں نے زور لگایا ہوا ہے کہ بندہ اپنے کام میں مجبور ہے, مجبور ہے, مجبور ہے. جو کام کرتا ہے بندہ اللہ کرواتا ہے. اب پتا چلا یہ کسی اور کو چھپانا چاہتے تھے. بھئی یزید پہ لعنت نہ کیا کرو, جو کام کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اگر یزید نے یہ کر دیا ہے تو اللہ نہ چاہتا تو وہ نہ کرتا. اگر یزید نے قتل حسین کروایا ہے تو یقیناً ہر کام اللہ کی مرضی سے. بھائی اگر ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا, پھر ہم بھی لعنت اپنی مرضی سے نہیں کرتے, ہم سے بھی اللہ کرواتا ہے. ماتم ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے, اللہ کرواتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ حیدری پھر چھوڑو, سارے کام اللہ کرواتا ہے. پھر کوئی کسی کو کچھ نہ کہے, کچھ بھی کر لو, یزید بچنے والا نہیں ہے. جب میں کیمرے میرے سامنے ہیں, ذمہ دار مجمع میرے سامنے ہے, میں تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے اور ایک ایک بچے کی نمائندگی کر رہا ہوں. تم نے جو کرنا ہے کر لو. میں نے بڑی بڑی باتیں اس ایک جملے میں بند کر دی. تم نے جو کرنا ہے کر لو. دو عقیدے میرا بچہ گردن کٹوا دے گا, نہیں چھوڑے گا یہ دو عقیدے. ایک ولایت علی, ایک حق فاطمہ زہرا. لبیک یا حسین. نعرہ حیدری
صرف عام انسانوں سے نہیں، میرا علی سوائے آخری نبی کے سارے نبیوں سے افضل ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے کمال بکھیرے جائیں، کوئی آدم، کوئی نوح، کوئی یوسف، کوئی ابراہیم سمیٹے جائیں تو صرف علی۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ علی کو سوائے آخری نبی کے، یہ بات سے نشین ہے، سوائے آخری نبی کے علی کو سارے نبیوں سے افضل مان کے شیعہ توہین انبیاء کرتے ہیں، پھر تم اگر کسی کو علی سے افضل مانو توہین اہل بیت کرتے ہو۔ جو ہے یا نہیں؟ پھر دل میں یہ بھی ہے کہ توہین اہل بیت کرنے والے کو سزا دو۔ پھر جو کسی کو بھی علی سے افضل مانے عمر قید۔ کسی کو افضل کسی سے ماننا دوسرے کی توہین نہیں ہوتی، یہ کوئی منطق نہیں کہتی۔ میں علی کو نبیوں سے افضل مان دوں، کیا معاذ اللہ نبیوں کی توہین ہو گئی؟ کمال ہے بھائی۔ اب قرآن مجید ہے، کتنی آسمانی کتابیں ہیں بچوں بتاؤ؟ 4۔ آخری کون سی ہے؟ چوتھے نمبر پہ۔ اور سب کی سردار کون ہے؟ یار میں پوچھتا ہوں، چوتھے نمبر پہ آ کے سب سے افضل بھائی، افضل تو ان کو ہونا چاہیے تھا جو پہلے نمبر پہ ہے۔ تورات، زبور، انجیل یہ آئی بھی سب سے آخر میں، اور نبیوں کے آخر پہ کون سا نبی آیا؟ میرا نبی، تو سب سے افضل آخر پہ آ کے سب سے افضل۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ افضل کو آخر پہ بھیجتا ہے۔ اب میں قرآن مجید کو زبور سے افضل مانوں تو اس میں کیا زبور کی توہین ہو گئی؟ قرآن مجید کو انجیل سے افضل مانوں تو انجیل کی توہین ہو گئی؟ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ غلط باتیں ہیں۔ علی نبی کے بعد افضل ہے؟ ہم نے افضل نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ فضیلت کا معیار کہیں بھی قرآن و حدیث میں منبر، حکومت، تخت، لشکر نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار علم ہے۔ کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قرآن کہتا ہے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ شیعہ سنی مجمع بیٹھا نہیں ہو سکتے نا۔ پوچھنے والا فضل نہیں ہوتا، بتانے والا فضل۔ جا پھر اٹھا اپنی کتابیں اور میں اپنی اٹھاتا ہوں۔ اگر نبی کے بعد علی کے گھر کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کے کسی اور کے در پہ گیا ہو تو انہیں افضل مانتے ہیں، اور اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آئے ہو کہ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کس کے بارے میں بات؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ یہ فخر، یہ شرف ہمیں حاصل ہے، ہم نبی کی امت کے علماء ہیں۔ آپ نبی کی امت کے علماء اور بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل، آپ افضل ہو گئے۔ یہ کون سے علماء ہیں نبی کی امت کا؟ نبی کی امت کا سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا عادل، سب سے بڑا امام، سب سے بڑا عالم علی ہے نبی کی امت میں۔ توجہ ہے؟ نبی دنیا سے چلے گئے، اپنی زندگی میں نبی نے فرمایا جس کا میں مولا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور آپ بھی یاد رکھیے گا میرے جوانوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں،
سوشل میڈیا پہ ہر کسی پہ لڑتے نہ رہا کرو کہ فلاں علی کو مولا نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں. بھائی نہیں مانتا تو نہ مانے، جائے جہنم میں. نبی نے یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ علی سب کا مولا ہے. بھائی جو فرنٹ میں بیٹھے ہو بیدار ہو کے بیٹھو. نبی نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. علی کو وہ مولا مانے گا جو پہلے نبی کو مانتا ہو. مہینے کے بعد میرے نبی کا انتقال ہو گیا، پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے. اب امت کہاں جائے؟ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے علی کے در پہ آگے علی سے بیعت لے. علی نے فرمایا نہیں. 25 سال علی کسی کے آگے نہ جھکے. 25 سال پہلے دنیا علی کے در پہ بیعت لینے آئی تھی. 25 سال کے بعد یہی دنیا علی کے در پہ آ کے کہنے لگی آپ آئیے اور ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. نبی کے لال، نبی کے وسیع نے فرمایا جاؤ، پہلے بھی میں علی تھا، اب بھی میں علی ہوں. پہلے بھی مجھے تمہاری ضرورت نہ تھی، اب بھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. جاؤ، میں نہیں لیتا، میں نہیں آتا. خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، جا کر مطالعہ کیجئے گا. علی نے ساری حقیقت کھول کھول کے بیان کی. بسم اللہ جی، بسم اللہ. ابن عباس پاس بیٹھے تو انہوں نے کہا یا علی آئیے خلافت سنبھالیے. کیوں نہیں آتے؟ مولا نے فرمایا ابن عباس کو بتا یہ جو میرے پاؤں میں جوتا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ کہتا مولا یہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا پیوند لگے ہوئے، چونکہ آپ کا جوتا ہے پھر بھی قیمتی ہے. فرمایا نہیں یہ تیری نظر کا کمال ہے، بازار میں جا کے خرید کیا قیمت لگائی تھی. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا 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 پیوند لگے ہیں، قیمت تو دور، کوئی خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. علی نے فرمایا جاؤ اپنی خلافت لے جاؤ، تمہاری خلافت علی کی نظر میں ٹوٹی ہوئے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. علی کو خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو علی کی ضرورت ہے. خطبہ شکشکیہ میں علی فرماتے ہیں میری مثال خلافت میں ایسی ہے جیسے کیل کی چکی کے اندر ہوتی ہے. کیل ہو تو چکی چلتی ہے، کیل نہ ہو تو چکی نہیں چلتی. آخرکار کیا وجہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے علی کو خلافت قبول کرنا پڑے؟ مشیت الہی کا پابند ہے میرا مولا. خطبے میں ساری وجہ موجود ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر ہمارے عہد نہ ہوتے خدا کے ساتھ تو ہم کبھی قبول نہ کرتے. اب میرے علی گھر سے چلے خدا کے گھر کی جانب. سر پہ محمد کا امامہ، بدن پہ عبائے قبائے نبوت محمدی سے بے تنگ کیے ہوئے. علی کے ایک ہاتھ میں تبلا کی تسبیح، دوسرے ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا. ابو طالب کا بیٹا اللہ کا شیر حیدر کرار گھر سے چلا مسجد کی جانب. خرامہ خرامہ علی آئے، صفیں بنتی گئی، علی کے لیے راستہ بناؤ. چلتا چلتا میرا مولا مسجد کے سامنے وسط میں پہنچا. سامنے پڑا ہوا تھا ممبر، ممبر کے تھے 4 زینے. علی نے ایک زینے پہ بیٹھنا تھا. دائیں بائیں والے لوگ دیکھ رہے تھے علی بیٹھے گا تو کہاں بیٹھے گا. سب سے پہلے زینے پہ میرے نبی بیٹھتے تھے. جو اس سے دوسرا زینہ تھا اس میں وہ بیٹھے جو نبی کے بعد آئے. دوسرے تیسرے زینے پہ وہ بیٹھے جو پہلے کے بعد آئے. چوتھے زینے پہ وہ بیٹھے جو تیسرے زینے پہ وہ بیٹھے جو دوسرے کے بعد آئے. توجہ ہے؟ تیسرے زینے پہ 4 زینے مکمل. پہلے پہ نبی بیٹھ گئے اور نبی کے بعد 3 زینے پہ باقی 3 بیٹھ گئے. اب لوگوں نے کہا علی بھائی اب کسی کی توہین تو نہیں ہو گئی نا. علی آ گئے. لوگوں نے کہا علی بیٹھے تو کہاں بیٹھے؟ علی وہاں جہاں بیٹھیں گے اسی کے قائم مقام ہوں گے. نبی کی جگہ پہ تو بیٹھ نہیں سکتے، لا حول ولا قوت، وہ تو حضور کی جگہ ہے. نیچے کس کی جگہ پہ بیٹھیں گے؟ لوگوں نے دیکھا علی چلتے چلتے علی نے پہلا قدم پہلے سینے پہ رکھا، دوسرا قدم دوسرے سینے پہ رکھا، تیسرا قدم تیسرے سینے پہ رکھا. وہاں علی بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. نبی بیٹھے
سامنے ایک دو بندے کانوں میں باتیں کرنا شروع کیا. دلوں کے راز جاننے والے علی نے کانوں میں ہونے والی سرگوشیوں کو سن لیا. ذوالفقار حیدری کو نکالا اور فرمایا کیا کہہ رہا ہے اونچی بول. اس نے کہا یا علی اب وہاں بیٹھ کے جہاں نبی بیٹھتے تھے یا علی نبی کی. علی نے فرمایا بتا یہ ممبر کس چیز کا ہے؟ کہتا مولا لکڑی کا. فرمایا حد ہو گئی, تجھے لکڑی یاد ہے, مہر نبوت بھول گیا. اب میرے علی نے خطبہ دیا اور سینہ چوڑا کر کے ابو طالب کے بیٹے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ. حمد ہے اللہ کی اس احسان پر کہ آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. علی حق, 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 علی حق. حق اپنی جگہ پہ آ گیا. اب میرے علی نے نماز پڑھائی. جا کر دیکھو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے علی مولا نے نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد دو نمازیوں نے ایک دوسرے کے کان میں کہا کچھ یاد آیا؟ خدا کی قسم یہی جملہ تشیع کی دلیل ہے. اس نے کہا کچھ یاد آیا؟ کہتا ہاں مجھے. تو کہتا تمہیں کیا یاد آیا؟ کہتا علی کے پیچھے نماز پڑھ کے نبی کی نماز نہیں یاد آ گئی؟ مجھے بتاؤ یہ کیوں کہا گیا صحیح مسلم میں؟ صحابی رسول نے کیوں کہا کہ آج علی کے پیچھے نماز پڑھ کے ہمیں نبی کی نماز, تم ہمیں کافر کہو مشرک کہو جو کرنا ہے کرو. ایک کرائے پہ بکنے والے سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں اور اپنے ضمیروں کو بیچ کے دستخط کرنے والوں, علی کا جو مذہب تھا وہی میرا مذہب ہے. لبیک یا حسین. توجہ ہے یا نہیں؟ آج ہمیں نبی کی نماز یاد آ گئی. علی حق ہے, علی حق. صرف اتنا نہیں فرمایا, میرے نبی نے فرمایا اللہم عادل الحق حیث ما دار علی. اللہ حق ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے. عمار یاسر سے علی نے فرمایا تھا اے عمار اگر تم دیکھو کہ ساری اولاد آدم ایک طرف ہے, اکیلا علی ایک طرف ہے, دنیا چھوڑ دینا, علی نہ چھوڑ رہا. بیٹھو میں تمہیں کچھ اور بھی سناتا ہوں. بسم اللہ. ہمارے بھائیوں کے آج 6 کتابیں بڑی مشہور ہیں جو بنیادی کتابیں سے ستہ. انہی سیاستہ میں سے کتاب ہے سنن نسائی. سنن نسائی کے لکھنے والے امام نسائی. اسی امام نسائی کی ایک اور کتاب ہے خصائص امیر المومنین. اس کتاب میں امام نسائی نے 200 کے قریب علی کی شان میں حدیثیں لکھی ہیں. اور اس کتاب لکھنے کی پاداش میں اہل شام نے امام نسائی کی پسلیاں توڑ دی تھی جن کی وجہ سے امام نسائی کی شہادت ہوئی تھی. بڑوں سر اپنے بڑوں کو بھی. امام نسائی کی میں وہاں سے پڑھنے لگا ہوں. یہ اپنی کتاب سے نہیں میں پڑھ رہا. بہت اچھے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی, یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے پریشانی ہے, مسئلہ ہے, حل فرمائیے. نبی نے فرمایا جی ادھر دیکھو بھائی میں آپ سے بات مسئلہ ہے, حل فرمائیے. نبی نے فرمایا بولیے. یہ شرمندہ تھے
آنکھیں بند، نظر جھکی ہوئی، سر جھکا. یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے، آپ جب بھی میرے آگے علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں بغض علی پیدا ہوتا ہے، علی کے بارے میں نفرت، کینہ، حسد پیدا ہوتا ہے. کہتے نبی نے کوئی جواب نہ دیا. میں نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ خاموش ہو گئے، مجھے جواب چاہیے، کیا کروں، پریشان ہوں. آپ جب بھی میرے سامنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں بغض علی پیدا ہوتا ہے. نبی خاموش. حضرت بریدہ پریشان ہونے کا یا رسول اللہ آپ کی خاموشی میری پریشانی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. میں مسئلہ آپ کی خدمت میں نہیں لاؤں گا تو کس کے در پہ جاؤں گا؟ آپ میری مشکل کشائی فرمائیے کہ جب بھی علی کے فضائل آپ کی زبان سے سنتا ہوں میرے دل میں بغض علی بڑھ جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے. نبی خاموش. اب جب حضرت بریدہ نے نظر اٹھائی، سردی کا موسم تھا مگر نبی کے چہرے سے پسینہ، بدن میں پسینہ، لباس تر ہو گیا پسینے سے. یہ سمجھ گئے یا رسول اللہ میری زندگی کا آدھا حصہ آپ کے ساتھ گزرا، میں آپ کا مزاج جانتا ہوں کہ آپ کو علی سے کتنا پیار ہے، میں جانتا ہوں آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. نبی خاموش. حضرت نے کہا یا رسول اللہ پھر یوں کریں، ہاتھ آگے کریں، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں. نبی نے ہاتھ آگے کیا، حضرت نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی. نبی جانتے ہیں جس کے دل میں بغض علی ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا. کہاں جاؤں اور کس کو یہ باتیں سناؤں؟ کبھی کتابیں بھی پڑھ لیا کرو. جتنے لگے ہوئے ہیں ہمیں کافر کافر کہنے، اور مزے کی بات یہ ہے ہمیں کافر کہتے اور ہمیں کبھی غصہ ہی نہیں آیا. بلکہ ہنس پڑے سارے. میرے بچے کے ہاتھ میں ان کا کوئی کلپ آ جائے کہ بند کمرے میں کرائے کے ہوٹل خرید کے اسی والے کمرے میں بیٹھ کے کانفرنس کر کے شیعہ کافر کے نعرے اور فتوے لگاتے ہیں، بچے ہنستے ہیں. میں بچوں سے پوچھوں بیٹا آپ کو نجیس مہن کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، ہنستے کیوں؟ وہ مزید ہنس پڑتے ہیں کہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. میں بتاؤں یہ غصہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے بچے غصہ کیوں نہیں کرتے؟ میں ابھی آ رہا تھا، رات جب پہنچا تو کسی نے پیچھے محلے میں پتھر اٹھا کے میری گاڑی کے شیشے پہ مارا، پتھر کو شیشہ ٹوٹ گیا. مثال دے رہا ہوں. سارے آپ کی طرف دیکھنا شروع ہو. توجہ ہے؟ شیشہ ٹوٹ گیا. میں جب آیا انہوں نے مجھے ریسیو کیا، میں گاڑی سے نکلا، رات میرے چہرے پہ غصہ، تیش، حالت بڑی عجیب سی. میں نے کہا قبلہ کیا ہو، خیریت؟ میں نے کہا وہ آپ کے محلے میں پچھلی گلی میں وہ کسی نے پتھر مارا اور گاڑی کا شیشہ توڑ دیا. کس نے مارا؟ آئیے ہمارے ساتھ. جب ہم وہاں گئے تو وہاں ان کو ایک جوان نظر آیا. قبلہ اس نے؟ میں نے کہا قبلہ چھوڑ دیں، آئے اندر. میں نے کہا کیوں بھائی؟ میں نے کہا قبلہ یہ پاگل ہے. پاگلوں کا غصہ نہیں کرتے. ہائے ہائے ہائے، تم ہمیں کافر کو، مشرک کو، ہمیں کوئی غصہ نہیں. ہمیں پتہ ہے اگر عقل ہوتی تو علی کے در پہ نہ جاتا. امام نسائی نے لکھا کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے جس کے دل میں محبت علی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج دشمن علی بھی کھل کے نہیں بتا سکتا کہ میں دشمن علی ہوں. کوئی بات ہو جائے تو اندرونی رستہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں. یہی تو فرق ہے تجھ میں اور ہم میں. تم علی کو بھی مانتے ہو، ہم علی کو ہی مانتے ہیں.
علی کو اس سے کہیں زیادہ اپنے اللہ سے پیار ہے. اللہ کا پیارا بھی علی اور علی کا پیارا اللہ. علی نے ساری زندگی وہی کیا جو خدا نے چاہا. خندق کے میدان میں میرے مولا نے عمر بن عبد الود کو جب قبضے میں لائے مولا تو مولا اس کے سینے پہ سوار ہو گئے اور اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے تو اس بدبخت نے گستاخی کی. علی ہٹ گئے, ہٹے, شیر خدا نے ٹہرنا شروع کیا. غصہ ٹھنڈا ہو گیا. غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ اس نے حملہ کیا اور قتل کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا علی جب مارنا ہی تھا تو پہلے چھوڑا کیوں؟ فرمایا تم نے علی کو پہچانا ہی نہیں. علی اپنے لیے تھوڑی لڑ رہا تھا, علی تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. میں اپنا دشمن تھا, اگر میں مار دیتا غصے کی حالت میں تاریخ میں مورخ لکھ دیتا کہ علی نے اپنا دشمن مار دیا. اللہ گواہ رہنا, اپنا دشمن نہیں مارا, تیرا دشمن مارا. اللہ قرآن میں فرما چکا تھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی ہے, احسان کا بدلہ احسان. اللہ اس انتظار میں تھا کبھی وقت آئے میں علی سے اپنا ادھار اتاروں. علی نے اپنا دشمن نہیں مارا, علی نے میرا دشمن مارا ہے. اللہ انتظار کرتا رہا کبھی کوئی وقت آ جائے. غدیر کا میدان, ذات وحدت کا فرمان, جبرائیل درمیان, پالانوں پہ پالان, اوپر نبیوں کا سلطان, ہاتھ میں کل ایمان. جو خوش ہوا وہ سلمان, جو جل گیا وہ شیطان. وہ شیطان جیسے یہ اعلان ولایت ہو گیا. اللہ کا بندہ, اللہ کا حاجی, کعبے کا حاجی, اللہ کا نمازی نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ, آپ نے نمازوں کا کہا, ہم نے خود چھوڑے, آپ کے رب کو سجدہ کیا. آپ نے شرابیں چھڑائی, ہم نے چھوڑی, کوثر کی امید دلائی. ہم نے حج کیے, آپ کی اقتداء میں کیے. یہ جو بھی آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ نبی نے فرمایا وہ کام ہی نہیں کرتا جس میں اللہ کا حکم نہ ہو. اب کہنے لگا ٹھیک ہے اللہ سے کہیے نہیں مانتا, علی کو عذاب بھیجنا ہے تو بھیجے. ابابیل کی چونچوں میں بچی ہوئی کنکریوں کو خالق علی نے دشمن علی کو عذاب بنا کے بھیج کے بتا دیا علی گواہ رہنا, تو میرا دشمن نہیں چھوڑتا, میں تیرا دشمن نہیں. کرنا نہیں, دل ہو تو کر دے, لیکن یہ جملہ کرتاس سے دل پہ لکھو, بچوں کو عقیدہ بنا کے سناؤ. میں نے کیا کہا؟ علی اللہ کا دشمن نہیں چھوڑتا, اللہ علی کا دشمن نہیں چھوڑتا. جو یا اللہ مدد کا منکر ہے علی اسے نہیں چھوڑیں گے, جو یا علی مدد کا منکر ہے اللہ اسے نہیں چھوڑے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہو؟ جو اللہ کو مانتا ہے. مواحد کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کی توحید کا قائل ہے. نہیں, اللہ کو ماننے والا مواحد نہیں ہوتا. اللہ کو بھی مانو اور ان کو بھی مانو جنہیں اللہ نے بنایا, ولایت جنہیں عطا کی. ان کی ولایت کو جب تک بندہ نہیں مانتا مکمل مسلمان ہی نہیں بنتا. لا الہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے مگر مکمل نہیں. مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو بھی مانے, اللہ کی بھی مانے. جنہوں نے اللہ کو مانا انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ, جنہوں نے اللہ کی مانی انہوں نے پڑھا علی ولی اللہ. اصل شیعہ ہی حقیقی مواحد ہے. کہو بے شک ہمیں اب کافر کوئی فرق نہیں پڑتا, تم کہتے جاؤ ہم ہنستے جاؤ. توجہ ہے؟ ہم بڑے مطمئن ہیں.
ایک بھی علی ولی اللہ جب تک اس کرۂ زمین پہ موجود ہے یزید رضی اللہ نہیں. یزید لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ. اس ملعون نے سجاد کو دربار میں بلایا اور بلا کے کہنے لگا میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں. سید سجاد نے رہائی کا نام سنا تڑپ گئے. قیدیوں کو رہائی ملے تو خوش ہوتے ہیں. یہ وہ قیدی تھا جو رہائی سن کے رو پڑا. پھپھی کے قریب آئے اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے کیا حکم ہے؟ علی کی بیٹی نے فرمایا سجاد اس سے کہہ دے میں شام ایسے نہیں چھوڑوں گی. میرے 3 مطالبے ہیں پورے کر لے تو میں چلی جاؤں گی. میرا پہلا مطالبہ ہے کوئی گھر خالی کر کے دے میرے بھائی کا ماتم کرنا ہے. میرا دوسرا مطالبہ ہے شام سے مدینے تک کوئی رہنما ساتھ بھیجے جو ہمیں مدینے تک چھوڑے. میرا تیسرا مطالبہ ہے میرا لوٹا سامان واپس کرے. میرے پیاروں کے سر مجھے دے دے. امام نے یہ خبر یزید تک پہنچائی. ظالم کہتا ہے سجاد 2 مطالبے تو پورے کر دوں گا, گھر بھی خالی ہو جائے گا, بشیر کو مدینے تک ساتھ بھی بھیجوں گا, لیکن سامان کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا, کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا. کہتا ہے سجاد تم مجھ سے قیمت لے لے معاف کر دے. غیرت مندوں قیمت کا نام آیا تڑپ گیا غیرت کا بیمار. فرمایا حیا نہیں آتا کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی؟ کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی؟ روایت کہتی ہے ایک گھر خالی کیا گیا. علی کی بیٹی آ گئی, مجلس حسین کی شروع ہو گئی. بہن نے بھائی کا مقتل پڑھا. میں تو کتاب سے پڑھ کے بتا رہا ہوں جو 70 قدم سے دیکھتی رہی. کربلا بن گئی وہ مجلس شام میں. اب زینب بنت علی نے فرمایا جاؤ شام کی عورتوں کو بلا کے لاؤ. شام کی عورتیں آئیں. بنت علی نے فرمایا دیکھو شام کی عورتوں یاد ہے جب میں شام آئی تھی تمہاری جولیوں میں پتھر تھے, کوئی چھت پہ آ کے مارتی تھی, کوئی گھر کے باہر کھڑے ہو کے مارتی تھی. اگر کسی کی حسرت رہ گئی ہو نا آؤ میں جا رہی ہوں. کسی نے پتھر مارنے تو آؤ مارو. یہ جملہ کہنا تھا ان بیویوں نے کبھی بھی معاف کرنا, ہم نے تب تجھے پہچانا نہیں تھا. بی بی جو سزا دے گی ہمیں قبول ہے. بی بی نے فرمایا دیکھو میں شریف باپ کی بیٹی ہوں, ہم سزائیں نہیں دیتے. ہاں میرا احسان اور منت ہے جب میں چلی جاؤں میری سکینہ کا خیال رکھنا. سکینہ کو تنہائی سے بڑا ڈر لگتا. حوصلہ تسلی سے رو لو. کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے, کوئی تمہیں مارنے والا نہیں ہے. یہ مقدر تھا بہن کا, جب روتی تھی کوئی تازیانہ مارتا تھا. شام سے جانے لگی. روایت کہتی ہے کہ زندان میں کچھ سامان واپس کیے گئے. پہلے آئے ہیں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر. او دعا کرو کوئی ماں بیٹے کا کٹا سر نہ دیکھے. رونے والوں سفر جا رہا ہے, ایام عزا ختم ہو رہے ہیں. میرا مولا سارا سال ہم انتظار کرتے ہیں, ہم حق ادا نہ کر سکے. رونے نازاداروں زندگی کا کوئی پتہ نہیں, اگلے سال کسے نصیب ہو کسے نصیب نہ ہو. زندان میں پہلے علی اکبر کا سر آیا. اکبر کی ماں آگے بڑھی, اکبر کا سر لیا اور رو کے کہا واہ اکبر. پھر حسن کے یتیم کا سر آیا. قاسم کی ماں آگے بڑھی, رونے والوں. پھر ایک ننھا سر آیا. اب ہر ماں نے ایک ماں کو دیکھا. رباب تیرا اصغر آ گیا. ہائے بچھڑی ہوئی بیٹے سے, آگے بڑھ کے اصغر کو لیا. 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے. اب کوئی ماں آگے نہیں بڑھی.
رہی. سر لانے والے نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ آواز آئی میں زندہ ہوں، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا. زینب نے بیٹوں کا سر نہیں اٹھایا، اب حسین کا سر آیا. ہر بی بی آگے بڑھی. غیرت مندوں، تمہارے پردے داروں کے پردے بچے رہے. عزاداروں جس کا سر آتا بیویاں نام لیتی، اکبر کا سر